وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 265۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ وَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اور اپنے جیوں کو پختہ کرنے کے لیے، یعنی نیکیوں کا عادی بنانے کے لیے۔ ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو ٹیلے کے اوپر واقع ہو۔ ربوہ کہتے ہیں بلند زمین کو، اونچی زمین پر ہو۔ اصابہا وابل، جس کے اوپر تیز بارش آئے، فآتت اکلہا ضعفین، اور پھر وہ اپنا پھل 2 مرتبہ لے کر آئے۔ یعنی اونچائی کی وجہ سے موسم آب و ہوا اچھی تھی، بارش اچھے طریقے سے اس پر آئی اور وہ خوب سیراب ہوا اور وہ اس نے دگنا پھل دیا۔ فإن لم یصبھا وابل، اور اگر اس کو تیز بارش نہ بھی پہنچی، فطل، تو خوار تو ہے ہی ہے، خوار تو کہیں نہیں گئی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں خرچ کرنے میں جب اخلاص ہوگا اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ ایسے ہے جیسے کہ وہ باغ جو دگنا پھل دے رہا ہے۔ تو جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی عمل کا ثواب دگنا تگنا چگنا بڑھتا چلا جائے گا۔ اور آگے پھر ارشاد فرمایا، اَیَوَدُّ أَحَدُکُم، کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے، ان تکون لہ جنۃ من نخیل وأعناب، کہ اس کا ایک باغ ہو کھجور کا اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، لہ فیہا من کل الثمرات، اور اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کا پھل موجود ہو، وأصابہ الکبر، اور اس باغ والے کو بڑھاپا آ پہنچا، بوڑھا ہو گیا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد ہے چھوٹے بچے ہیں، کمزور ہیں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، پھر اس باغ کے اوپر ایک ایسا بگولا آیا جس میں آگ بھری ہوئی تھی، اور اس بگولے کی زد میں وہ باغ آ گیا، فاحترقت، اور وہ سارا باغ جل کر راکھ ہو گیا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں یا اپنے احکام بیان کرتے ہیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم کچھ سوچو اور باتوں کو سمجھو۔ کیا مطلب کہ جب اخلاص ہوگا تو دگنا پھل ملے گا، دگنا ثواب ملے گا، اور اگر اخلاص نہیں ہوگا تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ایک آدمی کا باغ ہے اور وہ بوڑھا ہو گیا، تو بڑھاپا خود ایک کمزوری ہے، اور بڑھاپے کے اندر انسان کو جوانی میں کیے ہوئے کاموں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب باغ تو ایک دن میں بڑا نہیں ہوتا، اس کے لیے تو وقت چاہیے۔ اب ایک وقت لگا ہے، اب یہ جو کینو کا باغ ہوتا ہے ہمارے ہاں، وہ بھی کاش کرنے کے بعد یعنی پودے نرسری سے لا کر لگاتے ہیں، تو وہ لگنے کے کم سے کم 5 سال بعد پھل دینا شروع کرتا ہے۔ تو 5 سال کا انتظار تو تھا ہی تھا۔ تو بہرحال تمثیل دی کہ باغ لگایا، بوڑھا ہو گیا، باغ خوب پھل دے رہا ہے، اس بڑھاپے کی حالت میں دوبارہ تو باغ لگ نہیں سکتا، اور اس کی اولاد بھی ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آدمی کا باغ اگر ضائع ہو جائے تو اولاد ہی نہ ہو، اکیلا ہو، تو اس کو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی، اتنا پریشان نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ چلو جی ضائع ہو گیا، میں ویسے مرنے لگا ہوں، پیچھے کوئی تھا ہی نہیں کہ جس کی ضرورت کا ہو۔ تو نہیں، فرمایا کہ اولاد ہے، اور پھر اگر اولاد جوان ہو، مضبوط ہو، پھر بھی آدمی کو اتنی فکر نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے کہ جی جوان ہو گئے ہیں، طاقت ان کے پاس ہے، وہ خود اپنے لیے باغ لگا لیں گے۔ نہیں،
جوان بھی نہیں ہیں، چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، تینوں قیدیں اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں۔ اب یہ باغ ضائع ہو جائے، آگ سے جل کر خاکستر ہو جائے، تو اس بندے کی حسرت اور افسوس کا کیا عالم ہوگا کہ خود بھی بوڑھا لگا نہیں سکتا اب دوبارہ، اولاد بھی ہے اور اولاد بھی کمزور ہے، اس کو ضرورت بھی تھی، اب اس کو کتنی حسرت ہوگی، کتنا افسوس ہوگا۔ بالکل یہی کیفیت ہوگی اس شخص کی جس نے مال صدقہ تو کیا تھا، خرچ تو کیا تھا، اخلاص نہیں تھا۔ اب وہ اگلے جہان میں جا چکا ہے، اب اس جہان میں جا کر وہ دوبارہ سے خرچ تو کر نہیں سکتا، نہ وہ مال ہے نہ عمل کا وقت باقی رہا ہے، اور اس کا سارا مال برباد ہو گیا کیونکہ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ثواب اور اجر کچھ نہ ملا۔ تو اس کی بھی حسرت کا عالم یہی ہوگا جو کہ اس بوڑھے بابے کی حسرت کا عالم ہے۔ تو جو اس رکوع کے شروع سے اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے بارے میں احکام نازل فرمائے تھے، تو اب یہ رکوع مکمل ہو گیا، تو اس کے اندر 6 باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو ذکر فرمائی تھی کہ خرچ کرنے والے کا مال حلال ہونا چاہیے۔ دوسری شرط، وہ خرچ کرنا سنت کے مطابق ہو، کیونکہ اگر ایک طرف کچھ لوگوں کے واجبی حقوق اس کے ذمے لازم ہوں گے اور وہ ان کو پامال کر کے یا ان کے حقوق کو ادا نہ کر کے وہ نفلی صدقے کرے گا تو ظاہری بات ہے اس کو تو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تیسرے نمبر پر جہاں خرچ کر رہا ہے وہ مصرف ٹھیک ہو، یعنی وہ کوئی گناہ والی جگہ نہ ہو، وہ ٹھیک جگہ ہو۔ 3 چیزیں ہوں گی۔ چوتھی چیز، وہ خرچ کر کے احسان نہ جتلائے۔ نمبر 5، وہ جس پر خرچ کیا ہے اس کی حقارت نہ کرے، اس کو ذلیل اور رسوا نہ کرے۔ اور چھٹی چیز ہے اخلاص۔ جب یہ 6 چیزیں ہوں گی، ان 6 چیزوں کا خیال کر کے چلیں گے، پھر خرچ کیا ہوا اللہ کے لیے خرچ کرنا ہوگا، جو دنیا میں بھی انشاءاللہ خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا اور آخرت میں بھی ذخیرہ بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق۔